تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ یزید وہ لعنتی شخص تھا جس نے روضہ رسول میں گھوڑے باندھے تھے، وہ بھی سواریاں ہی تھی، اور یہ بھی تمہاری سواریاں ہی ہے۔ کچھ عقل کو ہاتھ لگاؤ، کچھ تو ادب کرو رسول خدا کی بارگاہ کا۔ اس بارگاہ میں کسی کا پروٹوکول نہیں چلتا، یہاں پر تو سب برابر ہو کر چلتے ہیں۔ آخر تم کون سے نشے میں یہاں پر اس طرح گاڑیاں کر کے بدماشیاں ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو مدینہ صرف عربوں کا نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ تم نے درود و سلام پر پرچے کاٹے، اب جنہوں نے روضہ رسول میں اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں عرب نے سب سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ بتاؤ مجھے وہ عرب جہاں پر اگر کوئی اشارہ کراس کرے تو اس پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، لیکن جو رسول خدا کے دربار میں اپنی گاڑیاں کھڑی کر دے تو اس پر کیوں نہیں جرمانہ عائد کیا جاتا؟ امام مالک جن کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں بھی تھی، پروٹوکول بھی تھا، لیکن جب وہ روضہ رسول میں داخل ہوتے تو اس طرح داخل ہوتے جس طرح ان کے سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اور صحابہ جب رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ کے حجرے کے ساتھ جو دروازہ تھا اسے اپنے ناخنوں سے رگڑتے، اتنا ادب کرتے تھے رسول خدا کا۔ آج تم بے باک ہو کر بڑی بڑی گاڑیاں روضہ رسول میں لے جا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ان قریب ایسا ہی ہوگا کہ تم ذلت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔